اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن روز محشر وہ ہمارے گناہوں کے پلڑے کو بہت بھاری کر دیں گے۔ ان میں سے ہے ایک غیبت۔ سب سے پہلے تو غیبت ہے کیا؟ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ صحابی اٹھے اور چلے گئے۔ بزرگی کی وجہ سے جب وہ اٹھے تو ان کی آہ نکلی۔ ان کے جانے کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ یہ صحابی جو گئے ہیں ابھی یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، یعنی کہ تم نے ان جانے والے صحابی کی غیبت کی۔ اسی طرح ایک بار صحابہ کرام نے روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا تو سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور افطار کرنے کی اجازت چاہی۔ سب صحابہ کرام ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں اور افطار کرنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ وسلم، وہ دور کھڑی 2 خواتین نے مجھے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج روزہ رکھا ہے، تو افطار کا وقت ہو گیا ہے تو وہ افطار کرنے کی اجازت چاہتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ شخص دوسری طرف سے آیا اور اس نے وہی باتیں عرض کیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا۔ اسی طرح وہ 4 اطراف سے آتا رہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار اس سے منہ پھیر لیا۔ جب 5ویں بار وہ سامنے آیا، اس نے پھر وہی عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کی افطاری؟ ان کا تو روزہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہنا ہے کہ وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے آج غیبت کی، دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اس طرح ان کا روزہ نہیں رہا۔ آپ جلدی سے جلدی جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ قح کریں۔ جب ان خواتین نے قح کی تو ان کے حلق سے ان کی قح میں خون کے لوتھڑے نکلے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون کے لوتھڑے اگر ان کے جسم کے اندر رہ جاتے تو یہ انہیں جہنم میں لے جاتے۔ ایک دفعہ تمام صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کے نزدیک سب سے غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال کی کمی ہو، اناج کی کمی ہو، مکان نہ ہو رہنے کے لیے، وہ شخص سب سے غریب ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ شخص غریب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک سب سے غریب کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنے ہاتھوں سے دکھ پہنچاتا ہے، وہ شخص سب سے غریب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن اس کا حساب لیا جائے گا، اس نے نمازیں ادا کی ہوں گی، حج اس نے ادا کیا ہوگا، زکوٰۃ اس نے بہترین طریقے سے دی ہوگی، تو جب اس کا روز محشر حساب ہوگا تو ان لوگوں کو بلایا جائے گا جس کو اس نے اپنے الفاظ سے تکلیف دی، اپنے ہاتھوں سے تکلیف دی، کسی کا خون بہایا، کسی کو چوٹ لگائی، تو اس کی نمازیں ان کو دے دی جائیں گی، اس کا حج ان کو دے دیا جائے گا، اس کی زکوٰۃ ان کو دے دی جائے گی۔ اگر پھر بھی کچھ لوگ باقی ہوئے تو ان لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ شخص دنیا کا سب سے غریب انسان ہوگا۔